السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ایک بار پھر جو ہے شاطر دشمن نے صبح حملہ کیا۔ دہشت گردی کا واقعہ خزدار میں ہوا بلوچستان کے اندر، جس میں ہمارے 6 جو معصوم بچے ان کو شہید کیا گیا، اور اٹ واز ویری مچ ایکسپیکٹڈ۔ جب سے آپریشن مارکہ حق کی کامیابی کی خبر پوری دنیا کے اندر سنائی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، تب سے لے کے آنورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈین میڈیا ہے، جو بھارت ہے، وہاں پہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جس انداز سے وہ اپنی حفت مٹانے کے لیے ہر روز ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ان کے بیانیے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا بیانیہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں خبریں آ رہی تھی کہ اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات دوبارہ سے جو ہے اپنے پراکسیز کے ذریعے، بی ایل اے کے ذریعے، تحریک طالبان جو فتنہ الخوارج ہے ان کے ذریعے جو دہشت گردی کے واقعات کروائے گا، وہی ہوا۔ بے شک ہم چکنا ہیں، لیکن دہشت گرد کے پاس جو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ ٹائمنگ کا ہوتا ہے، تو انہوں نے ٹائمنگ جو ہے چنی۔ لیکن ایک بات یہاں یہ بتانا بڑا ضروری ہے ناظرین، وہ اس طرح کی درجنوں روزانہ کی بنیاد کے اوپر کارروائیاں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ان کو روکا بھی جاتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ بھی جو ہے اس طرح کی کارروائی کرنے کے اندر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسے بالکل ہمیں ڈسکریج نہیں ہونا، ہم نے بالکل اپنا جو ہمارا ریزولو ہے، خاص طور پر مارکہ حق جیتنے کے بعد ہماری قوم کٹھی ہوئی ہے، بنیان مرصوص آپریشن جو ہوا تھا اس کے ذریعے ہمیں اکٹھے رہنا ہے، اپنے جو ہے اپنی صفوں کے درمیان اتحاد کو قائم و دائم رکھنا ہے، اور کسی بھی اس طرح کے دہشت گردی کے واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ہم نے پریشان نہیں ہونا، اور افواج پاکستان بالکل اس سارے واقعے کو دیکھ بھی رہی ہیں۔ آج ایک سیرمنی ہونی تھی یہاں اسلام آباد کے اندر، ان کے جو ہے ظاہر ہے جو انوائٹس بھی آ گئے تھے، ٹائمنگ بھی اناؤنس ہو گئی تھی، فیلڈ مارشل جو ہے ان کی فارمل جو انویسٹر سیرمنی پریزیڈنسی کے اندر جو ہے ہونی تھی۔ اس کے بعد پھر خبر آئی کہ جب یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو بذات خود فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فیصلہ کیا کہ یہ سیلیبریشنز ہوتی رہیں گی، تو فوراً سے پہلے ہمیں کوئٹہ جانا چاہیے، بلوچستان جانا چاہیے۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، بوتھ پرائم منسٹر شہباز شریف اور جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کوئٹہ کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ریئیکشن ناظرین دکھاتے ہیں چیف منسٹر بلوچستان، وہاں پہ انہوں نے اس حوالے سے کیا بات کی۔ سرفراز بگٹی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایٹ دا بیہسٹ آف انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول، innocent school children in Balochistan have been targeted in Khuzdar by Indian sponsored terrorists. Following the success of Operation Banyan Marsoos and India's disgraceful defeat, they have now resorted to cowardly and shameful tactics. We will not only expose every terrorist operating in Balochistan but also eradicate them completely. یو ایس ایمبیسی اسلام آباد، ان کی طرف سے بھی اس جو واقعے کو اس کی مذمت کی گئی ہے وداؤٹ منسنگ اینی ورڈز۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خزدار بلوچستان میں اسکول بس پر بے رحمانہ اور سفاکانہ حملے کی مذمت میں پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ شامل ہے۔ معصوم بچوں کا قتل ناقابل فہم ہے، ہم اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور زخمیوں کی جلد سے جابی کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ ریئیکشن آ گیا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی ریئیکشن سامنے آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین، یہ جو آپ کو یاد ہوگا پہلگام 22 اپریل کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد جو ایک انتہائی بزدلانہ رات کی تاریکی میں پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا بہاولپور مرید کے سیالکوٹ ناروال میں، اور اس وقت بھی جو معصوم بچے، ہمارے خواتین اور ہمارے جوان بزرگ جن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور ہمیں دنیا کے سامنے ان کی شکلیں دکھائی تھی کہ دیز آر دا ٹیررس وچ انڈین گورنمنٹ از کلیمنگ کہ دے ہیو کلڈ۔ اور ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اسکول بس کو جس کا ٹارگٹ کیا گیا ہے، بچے جو شہید ہوئے ہیں، آپ ان کی شکلیں دیکھیں ناظرین۔ اس کے بعد جو ہے نا، یقین کریں کہ انسان کو غصہ بھی آتا ہے، افسوس تو ہے ہی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے اپنے پیارے بچے ہیں، معصوم بچے، یہ ہماری بچیاں دیکھیں، ان کی شکلیں دیکھیں کہ ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ سو کالڈ دنیا کا بڑا ملک، بڑی جمہوریت، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی
دنیا کی اس وقت سب سے ہم بڑی جمہوریت ہیں. آبادی کے لحاظ سے ظاہر ہے وہ اس وقت دنیا کا بڑا ملک ہے ہی ہے, لیکن کیا وہ جمہوری ہے, یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ناظرین, اسی سارے موضوع کے اوپر اور پاکستان کے اندر جس انداز سے کروٹ جو ہے لے رہی ہے, بات کرنے کے لیے آج ہم نے خصوصی دعوت دی ہے سینٹر جو ہے اپنے فیصل واڈا صاحب کو. ان کی مہربانی, ہمیشہ ہمیں وقت دے دیتے ہیں. لاہور میں چودھری غلام حسین صاحب حسب معمول, اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں آؤں گا سینیٹر صاحب آپ کے پاس. واز اٹ ایکسپیکٹڈ, کیونکہ لگ یہی رہا تھا, اور ہماری جب ملاقات بھی ہوئی سینئر ملٹری آفیشل سے گزشتہ چند دنوں کے دوران, تو وہ دیور لائک وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ چونکہ میدان جنگ میں جب سامنا ہوا اور جس انداز سے پاکستان کی ایئر فورس ہو, پاکستان کی جو ہے بری فوج ہو, ہم نے نہ صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا, حسب ضرورت جہاں پہ ہمیں اوفینس کرنے کی ضرورت تھی وہ بھی کی, اور جس کے شواہد ساری دنیا نے دیکھے. اور اس کے بعد ان کے جو پلانرز ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہم فیس ٹو فیس تو لڑ نہیں سکتے, اب یہی ایک طریقہ کار ہے پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو تکلیف پہنچانے کا. تکلیف تو ہمیں ہوتی ہے, لیکن بالکل ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. بہت شکریہ گومن صاحب. دیکھیے گومن صاحب, جب یہ ابتدا ہوا, جب یہ نیریٹو انڈیا نے اپنا گھٹیا سٹارٹ کیا, تو انہوں نے پہلا اٹیک ہی انوسینٹ سویلینز کے اوپر کیا. وہاں سے ان کی ابتدا ہوئی, اور کمزور اور کاورڈ دشمن کی نشانی سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ وہ سافٹ ٹارگٹ لیتا ہے. ہمارے پاس جب ہم نے ڈیفینڈ کیا اور ریئیکٹ کیا, اور 1:6 کے ریشو سے ہم نے ریئیکٹ کیا, تو ہم نے ہمارے سپہ سالار جو ہیں, جو فیلڈ مارشل ہیں جناب عاصم منیر صاحب, ان کی واضح ہدایت تھی کہ کوئی سویلین ٹارگٹ نہیں لاؤ. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ میں آپ کو بڑی رسپانسبلٹی سے بتا رہا ہوں کہ سویلین ٹارگٹ کوئی نہیں لاک ہوگا, اور ہم گھس کے ماریں گے. اور ہم نے گھس کے مارا, اور ہم نے یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو کاٹوں گا. ایک دن پہلے آئی ہیڈ اے ویری جو آف دا ریکارڈ بریفنگ, ہم ایئر فورس کے ڈفرینٹ آپریشنز میں وہاں پہ گئے, اور وہاں پہ ہمیں انہوں نے دکھایا کہ وہاں پہ بھی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں, وہ چاہے ویسٹرن بارڈر پہ آپریشنز کرتے ہیں یا ایسٹرن بارڈر کے اوپر. ایک 0% بھی وہاں پہ کوئی ایویڈنس آ جاتا ہے نا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہونے کا کوئی خطرہ ہو, نیچے کوئی سویلینز ہوں, تو کہتے ہیں ہم ابورٹ کرتے ہیں آپریشن. بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھیں گومن صاحب, چاہے وہ ہماری فوج ہو, چاہے وہ ہماری بہت ہی ایکسٹریم تگڑی ایئر فورس ہو, چاہے وہ ہماری تگڑی نیول فورس ہو, لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے قابل اور تگڑا چیف, جس کی اسٹریٹجی, اس کی پلاننگ, جس کا ایکشن, جس کا ایگزیکیوشن, جس کا ویژن, اور وہ آج بھی ویل پریپیئرڈ ہے. ABCDEFG جو ہم نے ان کی پچھلی ہسٹری دیکھی ہے 35-36 سال کی سروس کی, تو ہم سیف ہینڈز کے اندر ہیں الحمدللہ. لیکن یہ بہت ہی افسوسناک, دل دہلانے والا اور تکلیف دہ اور جذباتی اور غصے کا بھی ہمارا ٹائم ہے کہ جو ہم معصوم بچوں کو دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو صبر دے, ان کو دو جہاں کی چیزوں سے نوازے. لیکن بہت ہی کرب کا ماحول ہے ابھی, کیونکہ یہ بچے جو ہیں یہ تو انوسینٹ بچے ہیں, چاہے بچے ادھر کے ہوں یا چاہے بچے ادھر کے ہوں, یا سویلینز ادھر کے ہوں یا سویلینز ادھر کے ہوں, انسان ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ اپنا نیریٹو بنانے کے لیے گھٹیا, اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ کاورڈ حملے کریں گے, ڈرپوک ہیں, بزدل ہیں, کسی میدان میں سامنے نہیں آ سکے, نہ گولہ باری پہ آ سکے, نہ LOC پہ آ سکے, نہ ایئر فورس کے سامنے آ سکے, نہ فوج کے سامنے, نہ بحری کے سامنے آ سکے. تو آپشن کیا تھا ان کے پاس؟ ان کا آپشن یہ اپنی پراکسیز کے تحت یہ چھوٹی چھوٹی ڈسٹربنس کریں. لیکن میں آپ کو بڑا وثوق سے کہہ سکتا ہوں, اور آپ سب یہ بات کہہ رہے ہیں, میں اکیلا نہیں کہہ رہا, پورا پاکستان اب تو کھڑا ہے, کیونکہ یہ جیتی ہوئی فوج ہے, جیتا ہوا سپہ سالار ہے. تو مورائل بہت ہائی ہیں, ایکسپیکٹیشنز, ایموشنز بہت زیادہ آسمان پہ سب کے ہیں, کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سیکٹرز کے اندر, کارنرز کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے, اس کو بھی چن کے ٹکا کے بھی ماریں گے, اور اس کے پلانرز کو بھی ماریں گے. سو ہمارا پاس یہ نہیں ہے کہ ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے یا اس کو جسٹیفائی کرنا ہے, ہم نے اس پہ ریئیکٹ بھی کرنا ہے. تو ہماری بڑی کلیئرٹی, اور ہمارا نیریٹو, ہماری سچائی, ہمارے میڈیا کی رسپانسبلٹی, آپ سب کی, حسن کی, چودھری صاحب کی, تمام چینلز کی, تمام مالکان کی, تمام رپورٹرز کی, اینکرز کی, بہت زبردست آپ لوگوں نے کام کیا ہے. اس میں پورے ملک کو یونائٹڈ رکھا ہے, افواج کا مورائل ہائی رکھا ہے, رسپانسبل رپورٹنگ کی ہے, کوئی ایگزیجریشن نہیں, کوئی جھوٹ نہیں, کوئی فریب نہیں. اور آپ نے دیکھا ہے جو کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں اس کے دوران, وہ ہماری میرے خیال 7, 8, 10 ہیں, اور وہاں 250 یا 298 ہے, سم تھنگ آف دوز نمبرز. 250 پلس ہے, 256 ہے یا 298 سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس کے تحت بھی آپ دیکھیں گے ڈیمیج تو ہم نے بہت زیادہ کیا ہے. اس کو ریکور کرنے کے لیے ان کو ہسٹری لگے گی, ٹائم لگے گا, ایک پوری ڈیکیڈ نکل جائے گی. اور مودی کے حالات بہت خراب ہیں. دیکھیں وہ قاتل آئے, وہ مسلمانوں کا دشمن ہے,
لیکن اس کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن اس کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں، وہ پاگل ہوئے ہیں. ان کی فوج میں ریزگنیشن نہیں ہو رہا، ان کی فوج کو پکڑ کے لوگ سڑکوں میں فوجیوں کو مار نہیں پکڑ کے، اتنی لوسی فوج ہے ان کی، کوئی اسٹریٹجی نہیں، کوئی پلاننگ نہیں. پائلٹ جو ہیں وہ ہماری ایئر فورس تو گلیل کی طرح جب مینا کو مار رہی ہوتی وہ 200 کلومیٹر کے دور سے مار رہی تھی، اور کس کس جہازوں کو مارا. اور ہم نے اکنامک نقصان بہت کیا نا، ان جہازوں کی، ان دنیا کی ٹیکنالوجیز کی شیئرز بٹھا دیے، جو اکوپمنٹ ہم لے کے چلے ان کے شیئر اٹھا دیے. پھر ہمارا اپنا بنائے ہوئے جہاز ایئر فورس کی جو کامیابی ہے، ہماری فورسز کی جو کامیابی ہے، ان کو ہم نے یوز کیا، ان کی یوٹیلیٹی ہم نے کر دی. پوری دنیا کے اندر ہم ایک ریکگنائزڈ ملک ہو گئے، ایک ریکگنائزڈ فوج ہو گئے، ایک ریکگنائزڈ قوم ہو گئے. ایک جھنڈا ہے گومن صاحب پاکستان کا جو پورا لہرا رہا ہے، پوری سب جھنڈوں کو ڈومینیٹ کر رہا ہے. ایک لیڈر، ایک ملک، ایک قوم آرمی چیف کی بدولت ہمیں ملی ہوئی ہے. تو ہم سب لوگ بیٹھ کے، کوئی آدمی ابھی نہیں ہے اسکائی راکٹنگ. اور سب سے باہر جب فیصل موڑے صاحب ہمارے جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب بیرون ملک جو رہتے ہیں، وہ یقین کریں، وہ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد جہاں کہیں ہم جاتے ہیں، مڈل ایسٹ والے کہتے ہیں کہ جو عرب ممالک کے لوگ ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہمیں ہو کے ملتے ہیں، ہمارا بل دے کے چلے جاتے ہیں، ہم کس ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں. سیم از ود ادر کنٹریز. چودھری غلام حسین صاحب، پہلے سرفراز بگٹی صاحب نے جو بیان دیا اس واقعے کے بعد، افسوس واقعے کے بعد، ناظرین وہ آپ کو سناتے ہیں. انفارمیشن تھی کہ اجت دیول جو انڈین NSA ہے، ہی واز پلاننگ سم تھنگ ان بلوچستان. وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ بزدل جو ہے وہ بچوں پہ پلان کرے گا. اتنا گر جاؤ گے کہ معصوم بچے جو ہیں وہ اب تمہارے نشانے پہ آ گئے. بزدل، دہشت گرد، BLF نے ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ چنا ہے. ان پر حملہ آور ہو کے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہو. لعنت تو تمہاری اس بلوچیت پہ، بلوچ کہلانے کے لائق نہیں ہو. بلوچی روایات کے نزدیک سے بھی تم نہیں گزرے ہو. یہ صرف اور صرف انڈین پراکسیز ہیں. بچوں کی حد تک لڑائی آ گئی تب کوئی گلہ ہم سے بھی نہ ہو، اس کا رسپانس ضرور ملے گا. کم سے کم ہمارے نشانے پہ بچے نہیں ہوں گے. وہ دہشت گرد ہوں گے جنہوں نے آج یہ خون بہایا ہے. اس مقدس خون کی قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت اور آپ کی ریاست چن چن کے انشاءاللہ تعالی ان کو جہنم وصل کرے گی جنہوں نے یہ گھنونی حرکت کی ہے. چودھری غلام حسین صاحب، بالکل رسپانس آئے گا اور آنا بھی چاہیے. اب یہ جو ایک بڑا واقعہ ہو چکا ہوا ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جو تکلیف ہو رہی ہے موجودہ انڈین گورنمنٹ کو، ان کی جو ملٹری قیادت ہے، ان کی سول قیادت ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب یہ جو میدان جنگ میں تو ہم سامنا کر نہیں سکتے، تو اسی طرح کی جو خفیہ حرکتیں ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اب واقعات تو ہمارے سامنے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمیں ایز اے ذمہ دار ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے یہ شواہد رکھنے ہیں اور ہم رکھ بھی رہے ہیں؟ ادر دین دس اور کیا میئرز یا اقدامات ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کے تجربے میں کہ آنے والے دنوں کے اندر موجودہ حکومت کو لینے چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ نہیں، پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں پورے ملک کو ایک ایسی صورتحال میں ڈالنا ہے کہ ہر بندے کو پتا ہو کہ میرے ہمسائے میں کون ہے، میرے سامنے کون ہے، گلی میں کون آیا ہے، ادھر کون آیا ہے، ادھر کون آیا ہے، کون دہشت گرد ہے، کون یہاں انوانٹڈ آیا ہے، تاکہ ساری قوم جو ہے اس کو، یعنی دہشت گردی کے ذریعے جنگ مسلط کی ہوئی ہے نا دشمنوں نے. اب اس کی تفصیلات جیسے فیصل صاحب بھی بتا رہے ہیں، آپ بھی بتا رہے ہیں، آئی ایگری ود بوتھ آف یو. جب تک آپ پوری قوم اس تہیے پر نہیں پہنچ جاتی کہ کوئی ایک بھی اپنی سرزمین پر دہشت گرد نظر آئے تو ہم نے چین سے نہیں بیٹھنا، ہم نے گھر جا کے سو نہیں جانا، ہم نے ریاستی اداروں کا ساتھ دینا ہے، ہم نے ان کو چن چن کے پکڑ کے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، ان کو چراہوں پر ان کو لٹکانا ہے تاکہ کوئی جیسے اب پاکستان کی یہ حدود، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ 84 میں جب پاکستان نیوکلیر پاور بن چکا تھا تو کسی ملک کو ہمت نہیں ہوئی پاکستان کے اندر داخل ہو. پھر اسی طرح ابھی لندن کے جب جہاز گرا اور دوسرا بھی، پھر کافی دیر ان کو، یعنی اب کوئی مودی کو الٹی سیدھی کسی نے پٹی پڑھائی کہ بڑا اچھا وقت ہے، ابھی فیصل واڈا اور غلام حسین جو ہیں دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں، تو دس از دی ٹائم ٹو اٹیک. تو الحمدللہ پاکستان کو اللہ نے فتح نصیب کی ہے. اگر کوئی بہت بھی کم کریڈٹ دے تو وہ ہے کہ انڈیا ہیز فیلڈ ٹو ڈیفیٹ پاکستان. تو ہیونگ سیڈ دس، ایک پہلا کام یہ ہے، صرف میڈیا نہیں، صرف حکومت نہیں، صرف فوج نہیں ہے، آخری بچے کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ دشمن کے گماشتوں پر، ایجنٹس پر، ان کے جو بھیجے ہوئے ہیں دہشت گرد ہیں اور جو بندے معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، اگر ان کو کوئی رعایت یعنی دینی پڑتی ہے تو وہ
اب یعنی بھٹی ویسے بھی سیاسی لیڈر ہے، تو ان کو انہیں کہ سارے ویلکم ہے، ماسوائے جو پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا کے آ رہے ہیں، ان کے نہ صرف ہتھیار ان کے اوپر ہی استعمال کیے جائیں گے، بلکہ ہم ان کو جہاں سے آئے ہیں وہاں ان کی ڈیڈ باڈیز بھی ادھر ہی جائیں گے، جا کے ان کو وہاں جا کے ان کو شمشان گھاٹ پر ان کو جلایا جائے۔ پاکستان کو ہم نے ان ناپاک لوگوں سے پاک کرنا ہے۔ اگر پوری قوم کو آپ اس کام پر نہیں لگاتے تو آئی ایم سوری، ٹوڈے دیز چلڈرن، ٹمارو another group, ڈے آفٹر another group۔ بالکل صحیح چوہے صاحب، آپ 100% درست فرما رہے ہیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ حسن ایوب، بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، جب ہم بن گئے ساری دنیا کو نظر آ گیا کہ یار یہ تو جو چوہے صاحب نے بات کی ہے نا، بڑی اچھی، مطلب انہوں نے جو حوالہ دیا ہے کہ ان کو شاید یہ خیال تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی جماعتوں کی آپس میں لڑائی ہے، تقسیم ہے، دس از دا رائٹ ٹائم، ٹارگٹ کریں جب ہم مطلب ادھر سے ہم ماریں گے، اندر ملک کے اندر ویسے ہی اتفاق نہیں ہے تو پھر پاکستان خدا نخواستہ جو ہے نقصان ہوگا پاکستان کا، ہم کر دیں گے، لیکن ہم تو اکٹھے ہو گئے۔ اب پھر اس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے ہیں، پھر بی ایل او کے کچھ جو حمایت کار، سہولت کار، وہ کہیں گے دیکھا جی بی ایل اے والوں کو فلانا ٹکانا۔ سو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم میرے خیال میں یہ سرفراز بگٹی صاحب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا آنے والے دنوں کے اندر کہ ہی ہیز ٹو سارٹ آؤٹ کہ وہ کون لوگ ہیں جو بی ایل اے کے حمایتی ہیں، سپورٹرز ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن کا جنون اگر کوئی کنسرن ہے سیاسی تو اس کو ایڈریس کیا جائے۔ بلوچ یکجہتی موومنٹ کی جو لیڈر ہیں مہارنگ بلوچ، ان کی رہائی کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ اختر مینگل صاحب نے ایک اپنا دھرنا کیا تھا۔ کیا گیا تھا جو مہارنگ بلوچ صاحبہ نے ہاسپٹل سے جعفر ایکسپریس میں مارے گئے دہشت گردوں کی لاشیں ریسیو کی تھی، آپ کے علم میں یہ بات، تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ بالکل انہوں نے جو ہے وہ ان کو مہارنگ بلوچ کو بالکل رہا نہیں کیا، انہوں نے سر دھڑ کی کوشش کر لی اختر مینگل نے اور کسی طریقے سے رہائی کروا لیں، لیکن وہ نہیں کروا سکے۔ تو بیسیکلی آپ یہ دیکھ لیں کہ براس کے نیچے بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، یہ تمام کے تمام لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب تو جو ہے وہ ٹی ٹی پی بھی ان کا حصہ ہے۔ اب جو فتنہ خوارج جس کو ٹی ٹی پی بھی کہتے ہیں، موسٹ لائکلی جو یہ واقعہ ہے اس کی ذمہ داری شاید ٹی ٹی پی اپنے سر لے لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی ایل اے واردات بی ایل اے نے کی ہے، لیکن ذمہ داری شاید جو ہے کیونکہ دونوں پراکسیز ہیں را کی، دونوں انڈین پراکسیز ہیں اور دونوں کام کر رہی ہیں، تو یہ اب کیونکہ سرفراز بگٹی صاحب نے بات کی نا کہ تم کیسے بلوچ ہو، تم بلوچ کے نام پر دھبا ہو، تم جانور ہو، تم حیوان ہو، وہ جو باتیں کی انہوں نے، ان کا ہم چن کر ماریں گے، تو اب اس کو کور کرنے کے لیے وہ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ وہ شاید جو ہے وہ انڈیا اب چاہے گا کہ اس طرف چلا جائے۔ اب وہ بات کر رہے تھے اجیت دوول کی، اور اجیت دوول ہو گیا، امت شاہ ہو گیا، نریندر مودی ہو گیا، یہ تینوں لوگ تو الگ الگ ہیں لیکن مائنڈ سیٹ ان کا ایک ہے، ان کی جو فطرت ہے وہ کم ظرف ہے، یہ عیاری ہے کسی کے ساتھ اور ایک گھٹیا اور نیچ طریقے سے جو ہے نا وہ حملہ کرتے ہیں پاکستان کے اوپر، یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا۔ تو اس مرتبہ میرے خیال کے مطابق رسپانس جو یہ ہمارے شہداء ہیں آج خزدار واقعے کے، ان کا بدلہ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بہت جلد اس کا بدلہ ہم لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ بات یہ تھی کہ جعفر ایکسپریس کا زخم ابھی تازہ تھا، تو اس زخم کی موجودگی میں انہوں نے ہمارے سینے پر آ کر ایک اور زخم لگایا ہے، تو یہ زخم جو ہے یہ اب یہ جو خون ہے ان شہداء کا، یہ ریاست پاکستان کے اوپر قرض ہے، اور آج ہی انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہوا یا بہت جلد، میں ٹائم نہیں بتاؤں گا، بہت جلد جواب ملے گا ایسا جواب کہ ان کی جو ہے نا وہ نسلیں یاد رکھیں گے۔ اس واقعے کی ناظرین تفصیلات جاننے کے لیے آن گراؤنڈ یہ کس جگہ کے اوپر کیا ہوا ہے اور اگر وہاں پہ مطلب کیسے وہ کامیاب ہو گئے دہشت گرد وہاں پہنچنے میں، کیا طریقہ کار، مصطفیٰ ترین ہمارے بیورو چیف کوئٹہ سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ مصطفیٰ ترین بتائیے گا کہاں پہ یہ واقعہ ہوا، مطلب کس وقت ہوا، اور اس کے بعد مطلب آپ کے پاس کوئی لیٹسٹ ڈیٹیلز کیا ہیں اس واقعے کے حوالے سے؟ کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کہیں کوئی پتہ چلا ہے کہ یا کسی نے کوئی کلیم کیا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے؟ شکریہ گومن صاحب، کلیم کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے تو اس وقت تک کسی تنظیم یا کسی گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نو اینی کلیم یٹ، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو دھماکہ کیا گیا ہے بس کے اوپر جس میں بچے سوار تھے،
انتہائی اندوہناک واقعہ ہے، بہت بڑا دھماکہ تھا۔ اس سلسلے میں انیشل جو اطلاعات آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ شاید خود کش حملہ ہو سکتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ جو ہے شواہد اکٹھے کیے گئے اور صورتحال دیکھی گئی۔ اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام اس نتیجے پر پہنچ سکے ہیں کہ بس جس راستے پر رواں دواتی 0 پوائنٹ کا مقام ہے خوددار میں، وہاں پر ایک گاڑی رکی ہوئی نظر آئی تھی۔ یعنی شاہدین کے حوالے سے سیکورٹی فورسز بتاتی ہیں کہ ایک گاڑی رکی ہوئی تھی اور خدشہ یہ ہے کہ اس گاڑی میں بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا، اور میں بھی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے جیسے ہی بس قریب سے گزری تو دھماکہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا۔ اس وقت تک صورتحال یہ ہے، ڈیتھ ٹول اگر میں بتانا چاہوں تو 6 افراد شہید ہوئے ہیں اس میں، جن میں 4 بچے شامل ہیں، جبکہ 2 سیکورٹی فورسز کے جوان جو ہے وہ اس حملے میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ 43 جو ہے وہ زخمی ہے، جن کو پہل جو ہے سی ایم ایچ خوددار منتقل کیا گیا تھا، اور بعد ازاں انہیں سی ایم ایچ کوئٹہ بائی ہیلی منتقل کیا گیا، جن میں سے اب بھی متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ لیکن دوسری جانب ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو زخمی کوئٹہ لائے گئے ہیں ان کو ہیلی کے ذریعے لایا گیا، اور ان میں بیشتر تعداد جو ہے وہ بچوں اور بچیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے۔ بہت شکریہ مصباح الدین صاحب۔ فیصل بٹ صاحب، بریک پہ سے پہلے، بریک کے بعد آپ بات کریں گے مزید بھی آپ سے، جو یہ جو فیصلہ حکومت نے کیا ہے گزشتہ روز جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کو فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر ترقی دینے کا، نو ہی از فیلڈ مارشل ماشاءاللہ، تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ریئیکشن انڈین جو گورنمنٹ کی طرف سے ورلڈ وائڈ جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اب ظاہر ہے ایک جنگ ہوئی، جنگ ہم نے جیتی، سورج کی روشنی کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے جیتی، اور یہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ساری دنیا کا جو معتبر ترین جو میڈیا ہے وہ یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے کمپریہنسولی ڈیفیٹ جو ہے انڈیا کو کیا ہے، اور اس کے بعد سڈنلی پھر پاکستان کے اندر جس انداز سے اس واقعے کے اوپر قوم اکٹھی ہو گئی، اور اس واقعے کو لے کے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک نیا جوش ہے، ولولہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ پروموشن۔ گومن صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ یوزلی جب آپ جنگیں جیتتے ہیں، آپ تو خیر اس ادارے میں بھی رہ چکے ہیں، تو آپ کا ایک پریسیڈنٹ ہوتا ہے ٹو ریوارڈ، تو میرے حساب سے اس سے پریسیڈنٹ کے طور پہ ریوارڈ نہیں ہے، یہ ایک ویل ڈیزروڈ پوزیشن ہے جس میں وہ ایک ڈیکوریٹڈ 5 اسٹار جنرل بنے، اور ایوب خان صاحب اور ان میں فرق یہ کہ وہ خود بنے تھے، یہاں قوم نے گورنمنٹ کے تحت یا گورنمنٹ نے اناؤنس کر کے ان کو بنایا ہے، قوم کے باعث، کیونکہ قوم نے سب نے اس کو ویلکم کیا۔ تو فیلڈ مارشل نے یہ کہا کہ یہ میرا عہدہ نہیں، یہ ہمارے شہداء کا عہدہ ہے۔ دیکھیں وہ تو گومن صاحب اس آدمی کی اپنی گریس ہے نا، چیف کی ایک گریس تو ہے، اس کے اندر ایک اللہ کا ڈر ہے، نیت کا صاف آدمی، تگڑا ہے، کھرا ہے، اور نیت کی وجہ سے ہی وہ یہاں اس مقام تک پہنچا ہے۔ اس کے لیے تو ہم نے دنیاوی طور پر رکاوٹیں بھی کی، وہ پھر بن گئے، پھر ہم نے اکنامکل فرنٹ میں ان کو دیکھا، پھر ہم نے پولیٹیکل فرنٹ میں ان کو دیکھا، پھر ہم نے ان کو بارڈر کے فرنٹ پہ دیکھا، پھر ہم نے ٹیررزم کے فرنٹ میں دیکھا، پھر ہم نے وار کے فرنٹ میں دیکھا۔ وار ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ میاں کی رحمت تھی کہ ڈیموکریٹک لیڈرز تو کسی کو یونائٹ کر نہیں سکے پوری قوم کو، یہ ایک آدمی نے پوری قوم کو لپیٹ کے یونائٹ کر دیا، پوری قوم کے مراد کھڑے ہو گئے، کشمیر کا مدعا واپس انٹرنیشنلی جگا دیا، اور ہماری جو وکٹری ہے اور انڈیا کی جو ڈیفیٹ ہے وہ آپ کے مطابق بالکل ٹھیک بات ہے کہ آج دنیا کے سارے ٹاپ معتبر انٹرنیشنل اخبار چیف کا لوہا مان رہے ہیں، پاکستان کا لوہا مان رہے ہیں، اللہ اکبر کی فوج کا مان رہے ہیں، اس قوم کے مرال، اس قوم کی عزت، اس قوم کا وقار، اس قوم کی غیرت، عزت سب بحال ہو گئی ہے، سر اٹھا کے سب جی رہے ہیں۔ آپ ایک آج کا واقعہ جو ہے وہ دردناک ہے، کیونکہ سب ایموشنلی کنیکٹڈ ہے بچوں سے، چاہے وہ کسی سائڈ کے بھی ہوں، کیونکہ ہمارے اپنے بچے ہیں تو تکلیف زیادہ ہے۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ ایک تھڑے پہ بیٹھنے والا آدمی جس کے پاس اگلے منٹ کی روٹی بھی نہیں ہے، وہ بھی خوش ہے، اس کے اندر بھی آپ خوشی دیکھ رہے ہیں، ایک یونٹی انڈورسمنٹ ہے۔ تو میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ ان کی ٹرم میں ہی ہوا ہے، اس کا کریڈٹ ان کو مل گیا، ان کی قسمت اچھی سمجھیں، یا آپ چیف کا جو اوور آل سکسیس ہے، ان کے اندر ساری چیزیں، باقی جو کمزوریاں تھیں جمہوریت کی وہ چھپ گئیں، آپ اس کو اس پیرا میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ آپ ضرور وہ کہیں گے کہ انہوں نے ایک بہت سمارٹ فیصلہ کیا، اپنی کابینہ کے تھرو یہ ریوارڈ دیا، اور اس کا کریڈٹ تو ان کو آپ کو دینا پڑے گا کہ ایک آدمی نے دیکھ لیا، شہباز شریف صاحب نے، کہ ایک آدمی کی قابلیت ہے فیلڈ مارشل کی، پی آئی اے کا جہاز ہے بغیر پہیے کے وہ اڑا رہے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، وہ بھی بیٹھ گئے ہیں،
سوئمنگ ایسے تو نہیں آدمی کرتا نا, سوئمنگ تب کرتا ہے جب آدمی تسلی میں ہوتا ہے کہ جس کو دے دیا ہے وہ اللہ کے بعد انشاءاللہ وہ اللہ He نے will take وسیلہ the adequate decisions. and he did, اور he came out to be, he brought the country into victory. ٹھیک ہے, تو وہ وکٹری بھی تو بڑی امپورٹنٹ ہے نا سر. شہباز صاحب جو ہے نا روزانہ 1.5 گھنٹہ اور اینڈ ہاف سوئمنگ کرتے ہیں, یہ ان کی روٹین ہے, آج سے نہیں سالوں سے ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں میرے کو گھنٹہ یہ سالوں سے آپ سے زیادہ فٹ ہیں شہباز صاحب. اچھا, اب جلس نہ ہوئیے گا, شہباز صاحب سے ہاتھ ملا کے دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پرائم منسٹر ہیں اور ایکسیپشن ہے, یعنی میں کہوں کہ باقی اس ایج کے باقی لوگ اتنے فٹ ہیں. نو, میں نے تو اپنی آنکھوں سے جو ہے ہمارے جو ڈیفینس منسٹر ہیں خواجہ حسن صاحب, ان کو ضرور دیکھا ہے ایک دن پہلے, وہ جیسے میں کر رہا تھا وہ بڑا نہیں. بس ناظرین نہیں ادھر نہیں, میں ادھر اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. بریک کی طرف جاتا ہے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ سینیٹر فیصل وارڈر صاحب سے پاکستان مسلم لیگ نون کیوں ناراض ہے, یا یہ ان سے ناراض ہیں. اور ایک اور سوال جب ہم کافی عرصے سے پوچھ رہے ہیں, چوئی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, لاہور سے بھی, کہ ہمارے جو تایات قائد ہیں وہ کم بولتے ہیں, اہم موقعوں کے اوپر تو بالکل نہیں بولتے, تو ہماری ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ بولیں, لیڈ کریں, مطلب کہ کچھ اپنی پارٹی کا مدعا رکھیں, قوم کا جو سینس ہے اس کے اوپر کوئی بات کریں, تو وہ کیوں نہیں بات کرتے. ان تمام تر معاملات کے اوپر بات کریں گے آفٹر دی بریک. 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے, اس کے بعد سے ظاہر ہے پاکستان کے اندر ایک اس واقعے کو لے کے ایک ریئیکشن آتا ہے. تمام جو سیاسی رہنما ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, پروگرامز کے اندر بات ہوتی ہے. جو قائد ہیں لندن میں تھے, پھر وہ آ جاتے ہیں وہاں سے پاکستان کے اندر, وہ پاکستان آ کے وہ اس سارے ایشو کے اوپر جو چیزیں ایوالو ہو رہی ہوتی ہیں وہ بات نہیں کرتے. لوگ انتظار کرتے ہیں کہ مارکہ حق تو بعد میں جو نام دیا گیا, اس جو سارے واقعات تھے اس پہ کو بولیں, بات کریں, قوم کو لیڈ کریں. جو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے سب سے ایکسپیرینسڈ, سب سے میں عمر سیدھا تو نہیں کہہ سکتا, لیکن گورنمنٹ پاور کوریڈورز کے اندر جس بندے نے سب سے زیادہ وقت گزارا, اس کا نام محترم ہمارے تاحیات قائد ہیں محمد نواز شریف صاحب, جو کہ موجودہ PMLN کے صدر بھی ہیں. تو وہ خاموش رہے, سوالات ہوئے, اور اس کے اوپر عرفان صدیقی صاحب سینیٹر ہیں, کولیگ ہیں ہمارے سینیٹر فیصل وارڈر صاحب کے, وہ کیا جب پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے بھی جواب دیا. نواز شریف اس پوری 4-5 روزہ جنگ کے اندر دبنگ طریقے سے بولا ہے, عملی طور پہ بولا ہے, پریکٹیکلی بولا ہے. اس نے زبان ہلائی ہے یا نہ ہلائی ہے, اس نے بھارت کے در و دیوار ضرور ہلائے ہیں. تو یہ مجھے یاد ہے فیصل وارڈر صاحب, ابھی کپل آف منتھس بیک ایس یو کی کانفرنس یہاں پہ جو پاکستان کے اندر ہوئی نا, تو برکھا دت جو آج کل جو پاکستان کے ساتھ جو کر رہی ہے, فیصل ان کا جو ہے حسن کا بھی ٹاکرا ہوا ہے ان سے سوشل میڈیا, یہ دیکھیں ان کو بلایا گیا, ریڈ کارپیٹ دیا گیا, وہ گھر گئے, انٹرویو بھی دیا, اور بعد میں اس نے وہ ویلاگ بھی کیا کہ میری بات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے, مریم صاحبہ سے, ساری چیزیں. پاکستان میں ہرگز اس کے اوپر میں کوئی ججمنٹل نہیں ہو رہا, لیکن وہ کم ہیں اس موقع کے اوپر, مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی لیڈ کرے, کوئی بتائے کیا ہو رہا ہے. ان کی خاموشی کیوں, آپ کا کیا اس کے اوپر ہے؟ گومن صاحب میں تو آپ کو یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیں سیاست تو اب ہے نہیں, اس کو بڑی کلیئرٹی سے رکھیں, تو باقی سارے ہی ریلیونٹ ہیں. جو ریلیونٹ ہے وہ ہے جو پاکستان کا جھنڈا وہ باہر رہا ہے, ہمارا سر فخر سے اٹھا رہا ہے, اور وہ ایک ہی آدمی کا نام ہے جس کا نام ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. تو میں تو اب میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا, میری آج بھی کلیئرٹی, ابھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ارریلیونٹ ہو گئے. دی ہول سیاست از ریلیونٹ. کہاں ہے مجھے بتائیں, کہاں سیاست؟ اب تو پروگریسو پاکستان اور پروڈکٹیو پاکستان کی بات ہو رہی ہے. سیاستدانوں نے تو قبرستان بنا دیا تھا, اب چیف نے گلستان بنا دیا تھا, ہم اس گلستان کی بات کریں, اس قبرستان کی بات ہی نہ کریں. تو فار می انکلوڈنگ مائی سیلف, مائی پالیٹکس, ایوری بڈیز پالیٹکس, پالیٹکس اٹ سیلف از ارریلیونٹ. اب آپ اس کی ریلیونس کیا سمجھتے ہیں, تو وہ ریلیونس ہماری یہ کہ ہم اپنے کاؤنٹر پارٹ, جیسے ہم سینیٹ میں جاتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں, وہاں ہم جو چیز بہتری کر سکتے ہیں, تھوڑی بہت بھی بہتری کر سکتے ہیں, وہ ہم کر دیں, بنسبت ہم رکاوٹ بنے. اور میں سمجھ رہا ہوں شہباز شریف صاحب وہ رکاوٹ نہیں بن رہے, وچ از اگین ویری پروگریسو فار پاکستان. تو اگر پروگریسو پاکستان ہے تو میں ترقی کی بات کروں, میں ریلیونٹ باتوں کی کیوں پیچھے جاؤں. مجھے آپ سیاست کے بارے میں پوچھیں, میں کہوں گا سیاست ریلیونٹ سیاست اب آپ کو گلی محلوں میں یا ساس بہو کی جو ہم روایتی سیاست سنتے ہیں وہی سیاست ہے, اس سے آگے کوئی سیاست اب ہے نہیں. سو اٹس ارریلیونٹ, اٹ از ٹوٹلی ارریلیونٹ فار می. میں اب آپ سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ ہم کسی طریقے سے, مجھے نہیں پتا, آپ لوگ زیادہ علم ہے, آپ لوگ ساری جگہیں آپریشنز دیکھ رہے ہیں جا کر,
کہ کوئی ایسا کوئی میکینزم ہو جس پہ ہم جب 200 کلومیٹر سے مار سکتے تو پھر ایک دفعہ مودی کو بھی مار کے فارغ کریں سر. ایک کرپٹ کرمنل ہے, مرڈرر ہے, قاتل ہے, اس نے ہمارے بچوں کا بھی کیا, ہم نے جواب بھی لینا, اسی کو فارغ کریں. گجرات سر پہ مارے راکٹ, اور ہمارے جو ایئر فورس کے ایم ہے تو غلیل کی طرح مارتے ہیں سر, مینا کو جیسے مارتے ہیں, تو وہ بھی تگڑے ہیں, اور فوج بھی ہماری تگڑی ہے, اور ایئر فورس بھی ہے. ختم کرے چیپٹر کو ایک دفعہ, پوری وکٹری لے رہے نا. اور اگین اب ہمارے پاس اس سے آگے کچھ دینے کو بھی نہیں ہے. ہم نے فیلڈ مارشل بنا لیا, ہمارے پاس اس سے ہائیسٹ ایوارڈ تھا نہیں, اگر اس سے ہائیسٹ ایوارڈ بھی ہے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو ہم فوکس رہے ہیں. آپ گمان صاحب آپ بھی اپنا وقت نہ ضائع کریں اس irrelevant پرسنالٹیز اور irrelevant ڈسکشنز کے اوپر. مطلب ساری سیاسی قیادت ہے جس میں مطلب کہ مولانا صاحب ہیں, ہمارے جو ہے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, ایون شہباز شریف صاحب ہیں پرائم منسٹر, پاکستان تحریک انصاف کی جو باقی ماندہ قیادت ہے, مطلب کیسے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ریلیونٹ میں آپ کو پروگریسو پاکستان کی جب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی بقا, پاکستان کی سلامتی, پاکستان کا اکنامک فرنٹ, IMF, ایکسپورٹ, ہر چیز تو ایک ہی آدمی کے پاس گھوم رہی ہے اور وہی ریزلٹ لا کے دے رہا ہے. تو ہم اس کو کیوں نہ ڈسکس کریں, اس کو کیوں نہ مورلی اور سپورٹ کریں اور اسٹرینتھن کریں اور اس کے لیے راستے بنائیں, جیسے آپ لوگ اپنے فرینڈس کھڑے کر کے یونائٹڈ کھڑا کیا پورے پاکستان کو. تو ہم ایک ہی لیڈر اب ہمیں مل گیا نا. اب ڈیموکریٹک سسٹم سے نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ مجھے کہیں کہ جی اگر آپ نے اب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا اتنے کم بجٹ میں اتنی زبردست پرفارمنس دی ہے تینوں فورسز نے, پھر آپ کو برا لگا, میں کہوں گا کہ ابھی اپنے پیٹ کاٹے ہیں, ان کے بجٹ بڑھائیں, ڈبل کریں, تاکہ ہماری اگلی اسٹرائک اس سے بھی زیادہ امپیکٹفل ہو. مودی کا سر لانے کے لیے آپ بجٹ بڑھا دیں, آپ ساری چیزیں سلیش کر دیں, ساری چیزیں بند کر دیں. فائنانس منسٹر کو تو میں نے تھوڑا سا مذاق تو کیا تھا, آپ ساتھ ہی تھے. اچھا وہ مجھے یہ بتائیے گا کہ حسن آج پرائم منسٹر صاحب کا جو بیان ہے, انہوں نے کہا جی میں نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے قائد سے پوچھا اور وہ جو ہے ان سے اجازت لی. اور اس خبر میں کوئی اور ہے آپ کے پاس مزید کوئی؟ دیکھیں میں جو مین بات ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, جس بندے کا اس وقت بڑا اہم رول ہے, جس شخص کے پاس اس وقت ایک پرائم منسٹر کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہے, وہ شخص ہے لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب. بہت مایوس ہوں. اتنی زیادہ زہریلی زبان, اتنی زیادہ ایسے وقت کے اوپر اپنے افواج کا حوصلہ بڑھانا چاہیے تھا, لیکن اس شخص نے جس کا بیک گراؤنڈ بھی آرمی کا, اس کے جو والد تھے, دادا تھے, وہ فیلڈ مارشل تھے, اس نے اتنی جو ہے وہ ہلکی گفتگو کی, اتنی مایوس کن گفتگو کی, فائنینشیل کنڈیشنز کے حوالے سے ایسی جو ہے لوگوں کے اندر مایوسی پیدا کی. شاید پاکستان کو ابھی جو ہے نا وہ ہندوستان آئے گا اور پاکستان کو خدا نہ خواستہ جو ہے نا صفحہ ہستی سے مٹا کر چلا جائے گا. اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فیول نہیں ہے ایئر کرافٹس کے لیے. اتنی زیادہ جو ہے اس ٹائم پر اپنے افواج کے حوصلے بڑھانے ہوتے ہیں. ہم نواز شریف صاحب نے بات کی یا نہیں کی, انہوں نے کوئی بات نہیں کی نا, کوئی برا تو نہیں کیا, لیکن کم از کم مایوسی تو نہیں پھیلائی. مایوسی تو پھیلانے والا شخص عمر ایوب ہے, اور میں بھرپور مذمت کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے بھی, اور میں کہوں گا کہ ہر پاکستانی کو جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جب ایسی صورتحال ہو, ہمیں اپنی افواج کو جو ہے وہ ان کی ہمت بڑھانی ہے, حوصلے بڑھانے ہیں, اور ضرورت پڑے تو ہمیں اپنی افواج کو اپنا خون دینا چاہیے, نہ کہ آپ مایوسی پھیلائیں اور افواج کے جو ہے حوصلوں کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے زہر اگلیں اپنی زبان سے. میرے خیال سے یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے. اور آخری بات ہے کہ میں کرنا چاہوں گا فیصل وارڈر صاحب سے, جو JF-17 تھنڈر سے متعلق جو ایگریمنٹ تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا, اور وہ فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان نے ود چائنیز گورنمنٹ سے کیا تھا. پاک فضائیہ نے جا کے براہ راست یہ معاہدہ نہیں کیا تھا, تو لہٰذا اس کا کریڈٹ نواز شریف صاحب کا تھا, وہ ہے اور رہے گا. دیکھیں میرا چھوٹا بھائی ہے جی, میں اس کی بات کا جواب نہیں دوں گا, لیکن میں اس کو کریکٹ کر دوں اپنی ذہانت میں. یہ بہت ذہین ہے مجھ سے زیادہ. یہ کریڈٹ کسی کا باپ بھی مجھ سے نہیں لے سکتا. میری ایئر فورس ہے کہ اس کا بولڈ بھی ہم نے بنایا ہے, اس کی ہر چیز ہم نے کی ہے, ہماری فورسز نے. جب ہم اپنی بات کرتے ہیں ہماری فورسز کی بات کرتے ہیں, اس کی فورسز کی بات کرتے ہیں, آپ کی فورسز کی بات کرتے ہیں. یہ نہ کسی کا کریڈٹ ہے, نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہے, نہ کسی فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, نہ کسی پروونشل گورنمنٹ کا ہے. نہ یہ ہوگا, نہ ہم لینے دیں گے, نہ ہو نہیں سکتا نا, ایگریمنٹ ہو نہیں سکتا. آپ بولنا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے معاہدہ, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتا ہے. مطلب J-10C کا فائدہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, آپ کے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم لے کے آئے تھے. اگر وہ ان کا ایگریمنٹ عمران خان کے دور میں ہوا ہے, اگر ہوا ہے نہیں, وہ تصویریں ان کی لگاتے ہیں, وہ تصویریں لگاتے ہیں, لیکن JF-17 تھنڈر کا تو چودھری غلام حسین صاحب جو نواز شریف صاحب کا ہے, تو پھر ان کے ساتھ اب سیٹ ویٹ ویسی بنا رہے ہیں نا ہم, پھر وہ اوپر سے راکٹ بھی انہوں نے مارے. تو ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جی نواز شریف صاحب کا ہے, نواز شریف صاحب کا ہے نا. کیا
MOU किसने साइन किया जी? नवाज शरीफ वाज प्राइम मिनिस्टर, तो बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा ना, फजाइया टू फजाइया तो नहीं था एग्रीमेंट। मेरी बात सुनो अच्छा, पीपल ऑफ पाकिस्तान चौधरी इमरान साहब, वो जो है बात में मतलब कि आप अक्सर कहते हैं ना कि यार तुहानू छड़ने माई थले जाते हो कट्टे थले, मैं कोई और सवाल किया, वो सवाल को और दूसरी तरफ मुझे ले गए। मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल जो डिस्कशन है ना, जो मतलब ये जो मौजूदा पिछले 15-20 दिन गुजरे हैं, उस दौरान जो है डिस्कस यही अंडर डिस्कशन है कि कौन सी पार्टी का क्या किरदार, और ख़ासतौर पर जाहिर है जो पार्टी हुकूमत में होती है, जो उसकी क़यादत होती है, उनका ज़्यादा किरदार होता है क्योंकि उन्होंने लीड करना होता है। तो कायद की तरफ नज़रें तो थीं लेकिन वो खामोश थे ज़रा। तो उनकी हुकूमत है भाई, हुकूमत उनकी थी, शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला उनकी बेटी हैं। तो अगर उनको उनसे इख्तलाफ होता कि हिंदुस्तान के खिलाफ जंग नहीं करनी, तो वो उनको कहते तो एक सेकंड में वो अपना फैसला बदल देते। तो नवाज शरीफ के ऊपर डिस्कशन में हमने वक्त ज़ाया करके क्या लेना है? ये हमारा फ़ख्र है फौज, और हमारा मुल्क जो है, अगर हिंदुस्तान जिस तरह पाकिस्तान को तबाह करने के लिए इरादे लेके निकला था, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ उनको कोई कामयाबी होती तो हिंदुओं ने तो हमें इस इलाके में जीने नहीं देना था। अल्लाह का फजल है कि हम अब सर उठा के चल सकते हैं, आपकी इकॉनमी भी अब काम करेगी, प्रॉपर्टी भी बिकेगी, और लोग बाहर बस्ते पकड़ के भाग रहे थे वो हो सकता है अब ना जाए। तो ये बहुत से इसके जंग जो लिमिटेड थी, लेकिन इसके फ़वाइद जो अनलिमिटेड है। अच्छा फैसल बड़ा साहब, जो एक अहम सवाल पूछा जा रहा है ब्रेक पे जाने से पहले, वो ये है कि कौम के अंदर ये ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानो मरसूस एक इत्तेहाद पैदा हो गया। अब ये जो बड़ी एक अहम जिम्मेदारी है पावर्स दैट बी के ऊपर, फैसला साजों के ऊपर, हुकूमत के अंदर जो लोग हैं, वो ये है कि ये जो मोराल है हमारा जो इत्तेहाद है, इसको कायम रखना है। वो आपने चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड ऑल अक्रॉस द बोर्ड, वो DGSPR ने भी बात की थी कि तमाम जो सियासी जमातें हैं, उनके जो कायदीन हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि, और हमारे जो सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं, उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया कि दे ऑल केम टुगेदर। एग्जैक्टली, इसको कायम रखना है। आपके पास क्या नुस्खा है इसको कायम रखने के लिए? क्योंकि इसको खराब करने के लिए, उसके ऊपर तो मैं ब्रेक बाद आपसे बात करूंगा, ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ ज़ाहिर शुरू हो गई है, पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, सियासत शुरू हो गई है। देखिए गुमन साहब, मेरे ख्याल से जो पूरी जंग से लेके आज के दिन तक आपने जो सारा समअप किया है, वो ये सवाल है कि जो यूनिटी पाकिस्तान के अंदर है और अफवाज और कौम दो जिस्म एक जान बनी हुई है, इसको कायम रहना चाहिए। ये पाकिस्तान की बका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किरदार एटलीस्ट मिनिमम एटलीस्ट हमें शर्म से ये काम तो सियासतदान कर देना चाहिए कि ये हम सियासतदान उसको बैठें, इंगेज करें, बातचीत के लिए आगे बढ़ें, और जिनका ताल्लुक नहीं है, जिनसे हमारी लड़ाई नहीं है, जो हमारा दिफा है, जो हमारी बका है, उसको अपना काम करने दें। उनको अपनी नाअहली की वजह से घसीट के न लाए कि उनसे हम इजाज़त ले लेते हैं या वो उनसे बात करना चाहते हैं। ये हमारी बातचीत है, ये हमारा हिस्सा है काम करने का। इसमें मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को एक बड़ा दिल का किरदार अदा करके आगे बढ़ना चाहिए। जो गलतियां 2019 में की, ऑपोजिशन को ना ऑन बोर्ड पे लेके, वो ये ना करें, इंगेज करें, इनवाइट करें। गुमराह लोग हैं, देखिए ये बात कर रहा है उमर अयूब की, मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन मुजरमाना बात अगर उमर अयूब ने की तो मुजरमाना बात मियाँ साहब की खामोशी थी, ठीक है। लेकिन हम ज़ाया ना करें टाइम इसके ऊपर, ठीक है। इन इशू मैंने मुजरमाना बात की, मुझे भी साइड पे कर दें। ओवर ऑन बाय एंड लार्ज जो पूरा सियासी मंजर है, उसमें अब जो दिफा है करने वाले हैं, जो वफादार हैं, जो सिपाही हैं, जो फौजी हैं, जो अल्लाह अकबर नारे खड़े हैं, उनको इसमें ना घसीटें कि मैं कहूँ इनसे मैं पूछ लेता हूँ, जबकि उन्होंने मुझसे नहीं कहा मुझसे पूछो, और ये कहें मैं तुमसे नहीं बात करूंगा, मैं इनसे बात करूंगा। ये इनका काम नहीं, ना उनका इंटरेस्ट है, ना वो कर सकते हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं, अपना पेट काटें, अपनी लग्जरीज काटें, इनका बजट डबल कर दें, यस ठीक है, डबल करें ताकि डबल इंपैक्ट से हो, हमारा डिफेंस डबल हो जाए, ये हम कर सकते हैं। लेकिन ये सारी आपसी जो सियासत है, इसमें कुछ लेन देन, आगे पीछे बैठना, बड़ा दिल करके ईगोस पीछे करके आगे चले जाना, ये हमारा काम भी होना चाहिए, हमारा कंपल्शन भी है। अभी वक्त है कि हम यूनिटी के साथ हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस खुद सेटल करें, इनका दिफाई बजट डबल कर दें, ठीक है, हम इनको रिवॉर्ड करके इनको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दें। हमारा दिफा सिर्फ इस दुश्मन के साथ ना, कोई और दुश्मन भी ना हो,
اس کے لیے بھی ہو پیٹ کاٹے, جیسے ایئر فورس کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں, جیسے فوج کے اندر ہو رہی ہیں, جو بحریہ میں ہو رہی ہے. اب ایئر فورس کا جو ہے کمانڈ سسٹم ہے, ہم تو سر وہ اتنے جگاڑو پاکستانی ہیں کہ ہمارا دماغ تو ان جھگڑوں سے نکل جائے تو سپر سونک ہے ہمارا دماغ. ہم ویسٹ ہو رہے ہیں ان سب جھگڑوں کے اندر, پولرائزڈ ہو رہے ہیں. تو میں بالکل اگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کیونکہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی بنتی جا رہی ہے, وہ اس ایکسیپٹیبلٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپوزیشن کے پاس جا کے کہیں کہ آئیں, انگیج کریں, ڈائلاگ کریں, ڈسکس کریں, ہم سب اپنا حصہ ڈالیں گے. بالکل صحیح ہے. ناظرین چھوٹی سی بریک لے جاتے ہیں. بریک کے بعد خاص یہ فیصل واڈا صاحب سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو خاص طور پر پنجاب کے اندر قیادت ہے, ان کے ساتھ ان کی جو پیار محبت ہے وہ کیوں اتنی زیادہ ہے. وہ ہم دیکھ رہے ہیں چند دنوں سے, اور کچھ ایسے ان کے اسپیشل سوشل میڈیا کے اوپر بھی حمایتی موجود ہیں, وہ بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو وہ حسن ایوب سے جانیں گے کہ ایسے موقع کے اوپر جب ساری قوم اکٹھی ہے تو کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا سینیٹر فیصل واڈا صاحب, مجھے اتنا بھی مطلب کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے مناسب لگتا ہے کہ وہ ان کی عظمہ بخاری صاحب ہیں, ان کے جو بیانات ہیں آپ کے حوالے سے کچھ دے رہی ہیں, مطلب کیا وجہ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ مطلب میرے خیال میں ان کو ووٹ بھی دیا تھا شاید انہوں نے کہ نہیں, ابھی آپ ادھر سے کراچی سے. نہیں مجھے تو کسی دیکھے, مجھے تو میرا ووٹ تو اللہ کا شکر ہے میرا نون لیگ کا, میں پانی کا بھی, لیکن فارملی دے کائنڈ آف ایک ان کا ایک مورل سپورٹ. نہیں, ان کو کنٹمپٹ کے کیس میں نون لیگ کے کافی ایم این ایز وغیرہ آئے تھے, سپورٹ کیا تھا, ہزارہ یکجہتی کیا تھا, سپریم کورٹ آئے تھے. نہیں یہ سینیٹر بھی آئے تھے, سینیٹرز بھی آئے تھے. تو اس موقع کے اوپر کیوں مطلب لڑائی کی وجہ؟ گوبن صاحب میری بات سنیں, ایک تو یہ کہ میں آج کے دن نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ ایک ثانیہ پھر پاکستان میں ہوا ہے, یہ ارریلیونٹ ہے میرے لیے. دیکھیں میں مالکوں سے بات کرتا ہوں, نمبر 1, میں نوکروں سے کبھی بات نہیں کرتا. نمبر 2, نمبر 3 یہ کہ دیکھیں میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا. میں نے تو ایک کہا کہ جی اگر آپ کو ایک بل پاس کرنا ہے اس میں بل پاس کر دیں جس میں کنیز, نوکرانی, نوکروں کا بھی ایک مشیر اور وزیروں کا کوٹا بنا دیں. صحیح سجیشن تھا. اب آپ مجھے کوئی چیز جنرلائز کہہ رہے ہوں, میں اپنے اوپر لے لوں, آپ کہیں کہ فلانا آدمی شرابی ہے, میں کہوں مجھے شرابی ہوں گا, تو اس کا میں نے ایڈمٹ کر لیا, ٹھیک ہے. بٹ کیونکہ ابھی وہ موقع نہیں ہے, اس کو بھی سیٹل کر دیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں. اچھا چلیں آ جاتا ہوں میں. پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو قیادت پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں کے اندر؟ گوبن صاحب دیکھیں, میں دعا کر سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کی آنکھیں کھل جائیں, ان کو سچ پتہ لگنا شروع ہو گیا, جو میری اسیسمنٹ ہے جس کی تحت ان کے جو بیانات آ رہے ہیں اس کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی ریئلائزیشن ہے کہ ان کے ساتھ ان کے لوگوں نے زبردست قسم کی گیم کر دی ہے کہ ان کو جیل میں فٹ کر کے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. کیونکہ میں گارنٹی صاحب کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 75% لوگوں کی شکل اڑ جائے اگر عمران خان صاحب باہر آ جائے, تو ایک چھوٹے سے پین کے اسٹروک سے سب اڑا دیں گے جو ان پی ٹی آئی کی قیادت ہے. لیکن قیادت کا بھی فل جوش اور جذبہ یہ ہے کہ اس کو اندر رکھے, نمبر 1. نمبر 2, گوبن صاحب میں پھر آپ سے ہی کہوں گا, میرے لیے اب سیاست ارریلیونٹ ہے. میرے لیے جو پروگریسو پاکستان ہے, پروڈکٹیو پاکستان ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. اسی کو آپ فوکس کریں, اسی کی اسٹریٹجی ہے. آپ لوگ جس طرح جا رہے ہیں, اکوپمنٹس بتا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کریں. ہم جتنی مدد کریں گے ان کی فوجیوں کی, فورسز کی, ہمارا مرال اگر ایک آدمی بڑھا رہا ہے ہم اسی کی طرف فوکس رکھیں. اب ہمارے پاس نہ مزید یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, اس کا صرف طریقہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے پوری چیزوں کو ریوزٹ کریں, ری تھنک کریں, اور وہ جو انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ میں گورنمنٹ سے بات نہیں کروں گا, یہ ان کو چھوڑنی پڑے گی. گورنمنٹ کہہ رہی ہے, وہ کہتے ہیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ بات کروں گا, گورنمنٹ کہتی ہے ہم اسٹیبلشمنٹ پوچھیں گے. اسٹیبلشمنٹ کو خدا کا واسطے دونوں راستہ چھوڑ دیں, اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کریں, وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب وہ انٹرسٹڈ نہیں تو عمران خان صاحب ان کی بات ان سے بات کر لیں, اور وہ آگے بڑھ کے ان سے بات کر لیں. یہ وے فارورڈ ہے. دنیا کی جنگیں بھی ٹیبل پہ ختم ہوتی ہیں, یہی راستہ ہے اور یہی سلوشن ہے. وہ ادھر دیکھیں, یہ ادھر دیکھیں, ان کو مزید بدنام نہ کریں. بڑی مشکلوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پروپوگیٹ جو کیا تھا کہ ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہو کے آسمان پہ قوم بھی کھڑی ہے اور آسمان پہ ہماری افواج بھی کھڑی ہے, اس کو مینٹین کریں, کیونکہ یہی ہمارا دفاع ہے. یہی یونٹی کی وجہ سے ہم نے مارا انڈیا.